مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ خدا کے خادم پادری یونس حسن صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، پٹھوں کے موروں کے سبب سے وہ بیماری پہ بستر پر ہیں، لیکن خدا اپنے کام کو جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر وہ میرے ساتھ یہاں پر ہوتے اور میں میسیج دے رہا ہوتا، لیکن یہ بھی خدا کے پلان ہے ہمارا۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا اپنے بندہ کو جلد از جلد صحت یاب کرے، آمین آمین۔ آئیں خدا کے زندہ اور زندگی بخش پاک کلام میں سے آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ قدس متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 18واں باب 21 سے 22 آیات خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے زندہ اور زندگی بخش پاک کلام میں سے قدس متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 18واں باب 21 سے 22 آیات خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ جس کو مل گیا ہے حوالہ تلاوت کرنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 مرتبہ؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 7 بار 70 بار تک۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سنو سمجھے جن پر خدا کی برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ آئے عزیزو تھوڑے وقت کے لیے خدا کے زندگی بخش پاک کلام پر غور کرتے ہیں، اور آج اس لفظ پر ہم غور کریں گے، وہ لفظ ہے معافی۔ اس چھوٹے سے لفظ معافی کو مسیحیت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر لفظ معافی کو مسیحیت سے نکال دیا جائے تو شاید ہمارا مسیحی مذہب جو ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ معافی کے بغیر مسیحیت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہم کبھی راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تب تک ہم خدا پرستی میں نہیں بڑھ سکتے۔ اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے پھانسی کا وقت آ جاتا ہے تو مقتولوں کی طرف سے اگر کہہ دیا جائے کہ ہم نے اسے معاف کیا تو اس کی پھانسی جو ہے اس سزا سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ معافی ہو جاتی ہے۔ معافی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو ہم ایک مضبوط مسیحی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ اور آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے نظر آتے ہیں، اور خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند، اگر میرا بھائی مجھے میرا گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ 7 بار نہیں بلکہ 7 بار کے 70 بار تک، یعنی کہ اپنے بھائی کو تم معاف کرتا ہی رہے۔ اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورت تمثیل سکھاتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے کا وقت آیا تو بادشاہ کے سامنے ایک نوکر کو پیش کیا گیا جس سے اس کے 1000 توڑے آتے تھے، یعنی اس نے بادشاہ کے 1000 توڑے جو ہے وہ ایسے قرض ادا کر دیتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو 1000 توڑوں کا قرض جو ہے وہ دینا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ حکم جاری کرتا ہے کہ یہ اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب جو ہے وہ قید کر دیا جائے اور اس سے قرض جو ہے وہ وصول کیا جائے۔ جب یہ حکم جاری ہوتا ہے، جب اس بات کا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ نوکر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اور بادشاہ جو ہے وہ ترس کھاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ کے پاس سے نکلتا ہے، اس نوکر کو اپنے جیسا ایک اور ہم خدمت ملتا ہے اور اس سے اس نے 100 دینار لینے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کا گلا گھونٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قرض مجھے ادا کر۔ وہ بھی وہی عمل کرتا ہے، وہ اس کو سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے مالک، اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ وہ نہیں مانتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بیوی بچوں کو اس کو قید میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو سارا قرض ادا نہ کر دے گا تو قید رہے گا۔ اب اس کے ہم خدمت نوکر جو ہے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کو جا کر بتاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے اس نوکر کو پیش کیا جاتا ہے تو بادشاہ نوکر سے کہتا ہے کہ اے شریر نوکر، میں نے تجھے اس لیے سارا قرض ادا کر دیا تھا کہ تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا۔ لازم تھا کہ جیسے میں نے تیرا قرض معاف کیا، جیسے میں نے تجھے بخشا، تو بھی دوسروں کا قرض معاف کرتا، تو بھی دوسروں کو کیا کرتا؟ معاف کرتا۔ اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو بھی کیا کیا جائے؟ قید کر دیا جائے۔ اور خداوند کہتے ہیں کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، اس تمثیل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس تمثیل سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے معافی جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا 5واں باب، اس کی 23 اور 24 آیت، 23 سے 24 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نظر کو بھی رد کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ پر جاتا ہے اور وہاں پر تجھے یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر کیا کر دے؟ چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے کیا کر؟ ملاپ کر، توبہ کر، اپنی کیا کر؟ نظر گزران۔ میرے عزیزو، اس بات سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر معافی ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دل کے چوگرد جو ہے وہ نفرت کی ایسی باڑ لگا رکھی ہے کہ جب کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی بھائی ہمارا قصور کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ہم یہ بات گریز قتل کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ آج تو بعد میرا تھوڑا جیونا مرنا ختم، قبر دیاں کندھا تک اساں تھوڑے گھر نہیں بڑھنا۔ میرے عزیزو، ایسی باتیں جو ہے مسیحی لوگوں کے منہ سے نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، مسیحیت معاف کرنے کا عمل ہے، مسیحیت ایک دوسرے سے محبت کرنے کا عمل ہے۔ ہم نے اس معافی کے عمل کو جیسے ہی چھوڑ دیا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں محبت کی کمی آ چکی ہے، جبکہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہمارا ماڈل رول ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور صلیب پر ہم دیکھتے ہیں، صلیب کا منظر ہم دیکھتے ہیں، لوکا 23 باب کی 34 آیت پڑھتے ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے، ایک ڈاکو خدا یسوع مسیح کے داہنے طرف ہے اور ایک ڈاکو خدا یسوع مسیح کے بائیں طرف ہے۔ ایک خدا ان کو تانا دیتا ہے، کہتا ہے اگر تو خدا ہے تو خود بھی صلیب سے اتر اور ہمیں بھی اتار، اور دوسرا کہتا ہے تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا، یعنی کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب سے یہ صلیب پر لٹکایا جاتا۔ اور خدا یسوع مسیح وہاں پر پہلا کلمہ اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنے مصلوب کرنے والوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ صلیب پر معاف کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنا بہت ضروری ہے۔
ایک دوسرے سے بھی پیار کرنا بہت ضروری ہے. پہلا یوحنا نکالے ذرا بھائی طارق, پہلا یوحنا کا خط پڑھے, اس کا 4 باب 19 سے 21 آیات پڑھتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا ہمارے لیے حکم جاری کرتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے, اگر ہم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے, پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے بعد خدا ہمیں برکت بخشے گا. نئے عہد میں خطوں میں یہ آپ کو نظر آئے گا. پہلا یوحنا کا خط ہے, اس کا 4 باب 19 سے 21 آیات ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کیسی محبت کا تقاضا کرتا ہے, کیسی محبت خدا ہم سے چاہتا ہے. جی مل گیا ہے والا بھائی؟ جی پڑھے ہو کر ذرا پڑھ دیں. پہلا یوحنا 4 باب 19 اور 20 آیت پڑھے. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. ہاللیلویہ. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے کیا کیا ہے, محبت کی ہے. ہاللیلویہ. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے. ہاللیلویہ. ٹھہرے, یہاں پر نہیں لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے کیا کرتا ہوں, محبت رکھتا ہوں, خدا سے کیا کرتا ہوں, محبت رکھتا ہوں, اور وہ اپنے بھائی سے کیا کرے, عداوت رکھے, یعنی کہ اپنے بھائی سے کیا کرے, وہ دشمنی رکھے, تو وہ کیا ہے, جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جی آگے پڑھیں. کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا, وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. ہاللیلویہ. لکھا ہے کہ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا, وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. بیٹھ جائیں. ہاللیلویہ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے تو محبت رکھتا ہوں, لیکن وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تو وہ کیا ہے, جھوٹا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی سے جسے ہم نے دیکھا ہے اس سے بھی محبت رکھنا کیا ہے, ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر ہم اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں, تو یہ بات کیا ہے, جھوٹ ہے. یہ بات میں نہیں کہتا, بلکہ یہ بات آپ کو خدا کا کلام کہتا ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو, میں آپ کو حاصل کلام یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یوحنا کا خط اس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے. خدا کہاں رہتا ہے؟ ہم میں رہتا ہے, اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے. میرے عزیزو, اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو خدا ہم میں رہے گا, اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو جائے گی. پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی برکت.